نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ کل سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 178 اور 179 کی تفسیر شروع ہوئی تھی، جس میں اللہ رب العزت نے قصاص کا حکم بتایا ہے، نازل فرمایا ہے کہ تم لوگوں پر قصاص کو فرض کیا گیا، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت۔ مطلب یہ ہے کہ جو بھی قتل کرے گا، چاہے عورت ہو، چاہے مرد ہو، چاہے غلام ہو، تو اس قاتل یا قاتلہ کو بدلے میں قصاص میں قتل کیا جائے گا، اگر قتل جو ہے وہ قتل عمد ہو، جان بوجھ کر قصداً قتل کیا ہو۔ اور یہ بھی تھا کہ اگر مقتول کے وارثین معاف کر دیں یا ان میں سے کوئی ایک معاف کر دے تو پھر جو ہے قصاص ساقط ہو جاتا ہے، اور اگر بالکل ہی معاف کر دیں تو پھر بالکل ہی معاف، اور اگر خون بہا لینے پر راضی ہو جائیں تو پھر خون بہا جو ہے وہ ادا کرنا پڑتا ہے۔ خون بہا کو دیت کہتے ہیں، عربی میں دیا کہتے ہیں۔ تو ایک جان کی دیت جو ہے وہ 100 اونٹ ہے، اور عورت کی دیت جو ہے وہ مرد سے آدھی ہوتی ہے۔ عورت کی دیت جو ہے وہ مرد سے آدھی ہوتی ہے۔ ہاں، اگر عورت مقتولہ ہوگی اور قصاص تو برابر ہوتا ہے۔ قصاص ہوتا ہے کہ جس نے قتل کیا اس کو قتل کر دیا جاتا ہے، تو اس میں کوئی آدھا پورا کا کوئی چکر نہیں ہوتا، کوئی حساب کتاب نہیں ہوتا۔ مگر اگر خون بہا، مقتول کے وارثین خون بہا لیتے ہیں تو مرد کی دیت جو ہے، ایک جان کی دیت 100 اونٹ ہے، اور عورت کی دیت جو ہے وہ مرد سے آدھی ہے۔ اور اگر 100 اونٹ کے بجائے کسی اور چیز پر مصالحت کر لیں کہ تم ہمیں اتنا اتنا دے دو، تو اس پر بھی مصالحت ہو سکتی ہے۔ قصاص کی عوض مال لینے کی مشروعیت امت محمدیہ علیہ السلام کے لیے تخفیف اور رحمت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ بنی اسرائیل پر قصاص ہی فرض تھا، دیت ان کے لیے مشروع نہ تھی۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت پر رحم فرمایا کہ ان کو دیت لینے کا حق دیا، اور اس امت سے پہلے دیت حلال نہیں تھی۔ اہل توریت پر صرف قصاص فرض تھا اور دیت مشروع نہ تھی۔ اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قصاص اور معافی اور دیت تینوں چیزیں مشروع فرما دی۔ تو بہرحال یہ پچھلی امت کے بارے میں کیا ہے کہ جو یہودی تھے ان پر جو ہے وہ ان کو جو شریعت عطا کی گئی تھی اس میں دیت نہیں تھی، اس میں صرف قصاص تھا، اور شاید قصاص اور معاف کرنا ہوگا، واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ بہرحال شریعت محمدیہ علیہ السلام میں قصاص بھی ہے، مشروع ہے، اور قصاص کے بجائے اگر خون بہا لے لیا جائے تو وہ بھی مشروع ہے، اور اگر بالکل ہی معاف کر دیا جائے تو وہ بھی مشروع ہے۔ جب کوئی ایک وارث یا سب وارث خون معاف کر دیں یا دیت پر راضی ہو جائے اور دیت کا دینا واجب ہو جائے، یا مصالحت کے ذریعے آپس میں کچھ مال دینا طے ہو جائے، تو اب مقتول کے ورثاء کو چاہیے کہ حسن مطالبہ کریں اور سختی اور تشدد سے کام نہ لیں۔ فاتباع بالمعروف میں اسی کا حکم فرمایا، اور قاتل پر لازم ہے کہ بغیر ٹال مٹول کے اور بغیر تقاضوں کے وارثوں کو طے شدہ مال ادا کر دے۔ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ میں اسی کا حکم دیا۔ جب آپس میں معاملات طے ہو گئے تو دونوں فریقوں میں سے جو شخص بھی زیادتی کرے گا وہ آخرت میں عذاب علیم میں گرفتار ہوگا، اسے سخت عذاب دیا جائے گا۔ مثلا اگر قاتل دیت کے معاملہ کر کے دیت دینے سے انکاری ہو جائے، کہیں چھپ جائے، فرار ہو جائے، تو یہ اس کی طرف سے ظلم اور زیادتی ہے۔ اور مثلا مقتول کے اولیاء دیت دے کر بھی قتل کر دیں تو یہ ان کی طرف سے ظلم اور زیادتی ہوگی۔ ہر فریق کے لیے عذاب دوزخ ہے۔
حضرت ابو شریح خزاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ علیہ السلام سے میں نے سنا ہے کہ جس شخص کا کوئی خونی نقصان ہو جائے تو اسے 3 چیزوں کا اختیار ہے، قصاص لے لے یا معاف کر دے یا دیت لے لے۔ اس کے سوا اگر کوئی چوتھا کام کرنا چاہے تو اس کے ہاتھ پکڑ لو۔ ان میں سے کسی چیز کو اختیار کرنے کے بعد زیادتی کرے تو اس کے لیے دوزخ ہے، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ مشکات المصابیح۔ مثلا یہ ہے کہ مطلب یہ ہے کہ اگر خون بہا پر معاملہ طے ہو جائے تو جو مقتول کے ورثاء ہیں وہ جو ہے اچھے طریقے سے اس کا مطالبہ کریں، حسن مطالبہ کریں کہ آپ جو ہے وہ خون بہا ادا کریں جو معاملہ طے ہوا ہے، اور جو قاتل کے اور قاتل پر لازم ہے کہ وہ جو ہے خون بہا کو ادا کر دے، ٹال مٹول نہ کرے، تنگ نہ کرے۔ جس طرح آج کل تو 100 روپے بھی کسی کو دے دیتے ہیں تو وہ 100 روپے میں بھی لوگوں کو جو ہے وہ پریشان کر دیتا ہے کہ 100 روپے، اور بعض دفعہ تو 100 روپے لے کر 100 روپے کو بھی بھول جاتے ہیں۔ تو یہاں پر تو کروڑوں کا معاملہ ہے۔ ظاہر دیت جو 100 اونٹ، تو 100 اونٹ تقریباً 1 کروڑ روپے تو یہ بن جاتے ہیں۔ تو پھر اس کو جو ہے اچھے طریقے سے ادا کرے۔ تو اگر کوئی بھی فریق زیادتی کرے گا، خون بہا کا معاملہ طے ہوا، قاتل جو ہے وہ ادا نہیں کر رہا ہے، یا مقتول کے ورثاء نے خون بہا لے لیا اور پھر بھی قاتل کو قتل کر دیا، اس طرح بھی ہوتا ہے، اس طرح بھی لوگ کر دیتے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ خون بہا لینے پر راضی ہو جاتے ہیں اور خون بہا جو ہے وہ لے لیتے ہیں، جو بھی یا تو جو شرعی دیت ہے وہ، یا پھر جو آپس میں طے کرتے ہیں وہ، اور پھر سالوں کے بعد جو ہے وہ اس کو دوبارہ جو ہے اچانک قتل کر دیتے ہیں قاتل کو۔ تو اس طرح جو کرے گا، ان میں سے کسی چیز کو اختیار کرنے کے بعد زیادتی کرے گا تو اس کے لیے دوزخ ہے، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، یعنی بہت طویل عرصہ رہے گا دوزخ کے اندر، بہت طویل عرصہ رہے گا۔ اگر ایمان ہوگا تو ایمان کی بدولت کبھی نہ کبھی نکل آئے، لیکن اس کو بڑی سخت سزا دی جائے گی۔ پھر 179 جو آیت ہے اس میں فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور تمہارے لیے قصاص میں بڑی زندگی ہے اے عقل والو، تاکہ تم پرہیز کرتے رہو۔ یعنی قصاص کا قانون جاری کرنا اور اس کو عملاً نافذ کرنا، تو قصاص میں تو بظاہر قاتل کی موت ہوتی ہے، لیکن امت کے حق میں بڑی زندگی ہے، بڑی حیات ہے، کہ قصاص کا قانون جب نافذ ہوگا تو قاتل بھی قتل کرنے سے بچے گا، اور ہر شخص کے کنبے اور قبیلے کے لوگ اس بات کے فکر مند رہیں گے کہ ہمارے کسی فرد سے کوئی شخص قتل نہ ہو جائے۔ مفسر ابن کثیر لکھتے ہیں کہ ائمہ اربعہ اور جمہور کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک شخص کو چند آدمی مل کر قتل کر دیں تو ان سب کو اس ایک مقتول کے عوض قتل کیا جائے گا۔ اور بہت دفعہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ اگر کسی کو قتل کرنا ہوتا ہے تو اس کو ایک آدمی نہیں، اس کو چند آدمی مل کر قتل کرتے ہیں، چند آدمی یعنی کہ ایک گروہ کر کے اس پر حملہ کر کے جو ہے وہ اس کو قتل کرتے ہیں۔ تو اگر وہ سب مل کر اس کو قتل کریں تو ان سب کو قصاص میں قتل کیا جائے گا۔ حضرت سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ 5 یا 7 آدمیوں نے کسی ایک شخص کو تنہائی میں پوشیدہ طور پر قتل کر دیا تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان 5 یا 7 کو ایک شخص کے قصاص میں قتل کر دیا، اور فرمایا کہ اگر شہر صنعاء کے سارے آدمی مل کر بھی شخص واحد کو قتل کر دے تو میں ان سب کو قتل کر دیتا۔ تو اس طرح جو ہے قصاص میں زندگی ہے کہ جب لوگوں کو پتہ چل جائے گا، جب یہ قانون جو ہے عملاً نافذ ہوگا تو ظاہر ہے پھر ہر کوئی دوسرے کو قتل کرنے سے بچے گا کہ بھائی میں اس کو قتل کروں گا تو پھر مجھے بھی قتل کر دیا جائے گا۔ اس طرح جو ہے آدمی اس سے بھی بچیں گے کہ اگر 5-6 آدمی اگر مل کر بولیں کہ ہم کسی کو قتل کر دیں گے تو وہ بھی ظاہر ڈریں گے کہ ہم سب کو قتل کر دیا جائے گا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل والو تمہارے لیے اس میں زندگی ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم پرہیز کرتے رہو۔ قصاص عین عدل ہے، اس کو ظلم کہنا ظلم ہے۔
بلکہ اس کو ظلم کہنا کفر ہے، اس لیے کہ یہ اللہ پاک کا قانون ہے۔ بہت سے جاہل قصاص کے قانون کو ظلم سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ لوگ ظلم کا معنی بھی نہیں جانتے۔ ظلم کرنے والا تو قاتل ہے جس نے ناحق قصداً و عمداً کسی کو قتل کیا۔ قتل کے بدلے قاتل کو قتل کر دینا عین انصاف ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ قاتل کو قتل نہیں کیا جائے بلکہ جیل میں ڈال دیا جائے۔ آدمی سمجھتا ہے کہ قتل تو کر ہی دوں، تھوڑی بہت جیل بھگت دو۔ جن کا مزاج قتل اور غارت گری اور ڈکیتی اور فتنہ فساد کا ہے وہ جیل سے بالکل نہیں ڈرتے، جیل کی دیواریں پھاند کر اور کھڑکیاں توڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ بہرحال جیل کی دیواریں پھاند کر بھاگنا تو مشکل ہے، مگر یہاں پر تو پیسے دے کر آرام سے جیل ہی کے دروازے سے باہر آ جاتے ہیں۔ تو جن لوگوں کے نزدیک انسانوں کی جانوں کی قیمت نہیں، وہ لوگ قصاص کو اچھا نہیں سمجھتے، انہیں قاتل پر رحم آتا ہے، عامت الناس کی جانوں پر رحم نہیں آتا۔ سنن ابو داؤد میں ہے کہ جس نے قصداً قتل کیا تو اس میں قصاص ہے، اور جو شخص قصاص نافذ کرنے کے بارے میں آڑے آ جائے تو اس پر اللہ کی لعنت ہے اور فرشتوں کی لعنت ہے اور سب انسانوں کی لعنت ہے۔ قصاص یا دیت معاف کرنا سربراہ مملکت کے اختیار میں نہیں ہے۔ دنیا میں ایک یہ جاہلانہ قانون نافذ ہے کہ ملک کا سربراہ قاتل کی درخواست پر اپنے ذاتی و جماعتی فوائد کو سامنے رکھ کر قاتل کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ شریعت اسلامی کے بالکل خلاف ہے۔ مقتول کے وارثوں کو حق ہے کہ معاف کرے یا قصاص لے یا دیت لے۔ کسی امیر یا وزیر یا صدر یا بادشاہ کو معافی دینے کا اور وارثوں کا حق باطل کرنے کا بالکل اختیار نہیں ہے۔ جو کوئی بھی سربراہ ایسا کرے گا وہ قانون و قرآن کا باغی ہوگا اور اس کی سزا کا مستحق ہوگا۔ یہ میں نے کل بھی بیان کیا تھا کہ قصاص ہو یا دیت ہو یا معاف کرنا ہو، یہ اس کا تعلق مقتول کے ورثاء سے ہوتا ہے۔ وہ یہ تو ہے ہی نظام کفر ہے، تو ان کا تو کوئی اعتبار ہی نہیں ہے۔ اگر بالفرض واقعی میں اسلامی نظام بھی ہوتا اور اسلامی امیر بھی ہوتا تو اس کو بھی اس بات کا حق نہیں ہے کہ وہ جو ہے اپنی طرف سے قاتل کو معاف کر دے۔ یہاں پر تو کالا قانون ہے، وہ تو صدر کو یہاں پر اختیار ہوتا ہے کہ وہ معاف کر دیں کہ نہیں؟ صدر کو اختیار صدر بھی اختیار نہیں ہے نا؟ نہیں یہاں پر ہے نا، پاکستان میں ہے نا، رحم کی اپیل کر سکتے ہیں صدر کو۔ پاکستان میں تو میرے خیال میں ہے نا، رحم کی اپیل سمجھا نا۔ پاکستان میں جس طرح کا قانون ہے اس میں تو میرے خیال میں ان لوگوں نے صدر کو یا ایسا کچھ اختیار دیا ہوا ہے کہ وہ جس کو چاہے معاف کر دے، جس کو چاہے۔ یہ ظاہر ہے غیر اسلامی قانون ہے، اور ایسے قانون کو اسلامی سمجھنا جو ہے وہ کفر ہے۔ یہ لوگ جو بولتے ہیں کہ یہ اسلامی آئین ہے، جو اسلامی آئین نہ ہو غیر اسلامی آئین ہو اس کو اسلامی کہنا کفر ہے، اور ایسے آئین کو اسلامی تو دور کے بات ہے، اس کو اچھا سمجھنا یا قابل نفاذ سمجھنا بھی کفر والی بات ہے۔ یہاں یہ قصاص کی آیت کی تفسیر مکمل ہوئی، آگے جو ہے وصیت کا بیان آ رہا ہے، انشاءاللہ جو ہے وہ اس کو کل کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ پاک جو ہے وہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ قصاص کا قانون جو ہے وہ ایسا ہے کہ اگر ملک کا سربراہ بھی ہو، اگر وہ بھی اگر کسی کو ناحق قتل کر دے تو اس کو بھی قصاص میں قتل کیا جائے گا، ہے نا۔ یا ایسی کوئی وہ نہیں ہے کہ یہ جو ہے ملک کا سربراہ ہے، یا اگر اس نے کر دیا تو اس کو رعایت نہیں ہے اس میں، ہاں؟ رعایت نہیں ہے اس میں، نہیں۔ ہاں، اسلام میں مکمل عدل و انصاف الگ ہو۔ اور ہاں بالکل، اس لیے قرآن شریف میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ یا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، کہ تمہارے لیے قصاص میں حیات ہے۔ اور اس آیت سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ پاک کے تمام قانون جو ہیں اسی میں حیات ہے، اسی میں زندگی ہے، اسی میں دنیا کی بھی کامیابی ہے اور آخرت کی بھی کامیابی ہے۔ اس قانون کا نافذ ہونا، اس قانون کا جاری ہونا ہی اصل چیز ہے، سمجھے نا۔ اللہ پاک جو ہے اس کو دوبارہ لے کر آئے اور ہمیں اس راہ میں جو ہے وہ جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اس راہ میں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔